نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں دیکھا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی۔ جن لوگوں کے لیے یہ بیماری حج سے مانے رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو جو شخص حج کے لیے جانا چاہے بہتر ہے، اور جو رمضان میں عمرہ پر اکتفا کرنا چاہتا ہے وہ بھی بجا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عمرہ ہے، ثواب میں حج کے برابر ہے، مگر عمرہ ادا کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا ہی عزم لے کر روانہ ہوئے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے لیے شجرہ والی راہ لی۔ ایک مخصوص راستے کا نام ہے شجرہ والا راستہ۔ اس روز جمعرات تھی اور ماہ ذوالقعدہ کے 6 دن باقی تھے، جبکہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا۔ آپ نے تیل لگایا، کنگھی کی، اور نماز ظہر مدینہ میں ادا کر کے روانہ ہوئے، اور نماز عصر اپنے پہلے پڑاؤ ذوالحلیفہ، جس کا موجودہ نام ابیار علی ہے، وہاں پہنچ کر ادا فرمائی۔ جمعہ کی رات وہیں گزاری، یعنی پہلے پڑاؤ پر۔ اس رات آپ اپنی زوجات کے پاس بھی گئے، صبح کو غسل کیا اور نماز فجر پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریرہ کی خوشبو لگائی۔ یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی۔ پھر آپ نے اپنے سر کو لبدہ لگایا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ حاجی جس کے سر کے بال لمبے ہوں اس کے لیے مسنون ہے کہ سر پہ چپکنے والی کوئی چیز لگا لے تاکہ بال ذرا جم جائیں، گرد و غبار سے خراب نہ ہوں، اڑے نہ، الجھے نہ۔ اس عمل کو تلبید کہتے ہیں۔ اپنی قربانی کے جانور کو 2 جوتوں کا قلادہ ہار پہنایا۔ رسم جو عربوں میں ہوتی تھی کہ جانوروں کے گلے میں جوتی کا ہار پہناتے تھے، یہ بتانے کو کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، اور اس کے کوہان کے داہنی جانب معمولی سا چیرا لگایا، یہ ایک نشان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف سفر کیا جا رہا ہے، جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ یہ خون اس کے کوہان اور بالوں پر مل دیا جاتا ہے، ایک طرح سے رنگ لگ جاتا ہے۔ اس عمل کو اشعار کہتے ہیں۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی قربانی تھی، یعنی جس اونٹنی کو یہ لگایا گیا تھا وہ قربان بھی ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور جب وہ مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ لبیک پکارنا شروع کیا۔ کب پکارنا شروع کیا؟ دوسری بار جب کھڑی ہوئی، مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچ کر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا
اور یہ ظہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے تلبیہ پکارا، لبیک اللہم حج و عمرہ، اور اس نیت کو حج قران کی نیت کہتے ہیں. اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہے، اور جو صرف حج یا صرف عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ اسی کا تلبیہ پکارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ لوگ تھے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تھی، یعنی گننے کا موقع نہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا. الفاظ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں، اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک اور ساجھی نہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. کبھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرماتے رہے، لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے سچے معبود. جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں، یعنی دل دل میں نہیں بلکہ پکار کر. ابھی ذوالحلیفہ میں ہی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اس خاتون کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غسل کر کے اپنے آپ کو باندھ لے، احرام باندھے اور تلبیہ پکارے. چونکہ یہ خاتون نفاس کی حالت میں تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت نفاس میں احرام باندھا جا سکتا ہے، تلبیہ پکارا جا سکتا ہے. تب آپ نے میدان بیضاء میں نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے بعد کوچ کیا. مدینہ منورہ سے سفر شروع کرنے کے 8ویں دن بعد ذوالحج کا چاند نظر آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مقام صرف پہنچے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام شروع ہو گئے جبکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں کیوں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں، مثلاً پیچھے کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے، یہاں یہ کہ خاتون کے ہاں ولادت ہو گئی، اب تیسرے یہ کہ خاتون کے ایام شروع ہو گئے. اس لیے کہ یہ سب چیزیں فطرت کا ایک حصہ ہیں اور کتابوں میں اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آج کے دور میں کسی کو ایسے حالات پیش آئیں تو وہ کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ اپنا حج یا عمرہ جاری رکھے. ان کا ہر عمل چونکہ قابل تقلید ہے اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا سبق ہے، اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ وہ سب لوگ انسان تھے اور ان کے ساتھ انسانی ضروریات بھی تھیں اور ہم بھی انسان ہیں، اور ان ضروریات کے ساتھ بھی دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. دین نے ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا. ان سب حالات میں کیا طرز عمل بہتر ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ سبق سکھا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ غسل کریں، اپنے بال خوب کھولیں اور کنگھی کریں، عمرہ چھوڑ دیں اور اب حج کی نیت کر لیں اور حج کے اعمال ہی سر انجام دیں، مگر پاک ہونے تک طواف بیت اللہ سے احتراز کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں نہا بھی سکتے، کنگھی بھی کر سکتے اور
باقی سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے طواف بیت اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی صرف میں تھے کہ لوگوں سے ارشاد فرمایا، جس کسی کے پاس قربانی نہیں ہے اور وہ اپنے اس حج کو عمرہ میں تبدیل کرنا چاہے تو کر لے، البتہ جس کے پاس قربانی ہے وہ اپنی نیت تبدیل نہیں کر سکتا، وہ حج قران ہی کرے، باقی لوگ حج تمتع کر لیں، پہلے عمرہ کر لیں، پھر احرام کھول دیں، پھر دوبارہ حج کا الگ سے احرام پہنے۔ چنانچہ بعض نے اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل لیا اور کچھ حج کی نیت پر ہی قائم رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں جا کر بھی حسب حالات نیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ البتہ جن کے پاس قربانیاں تھیں انہوں نے اپنی نیت تبدیل نہ کی۔ ایک مقام پر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس قربانی ہے وہ حج اور عمرہ قران کا تلبیہ پکارے۔ آپ وہاں سے چل کر وادی ذی طویٰ میں جا اترے اور اتوار کی رات وہیں گزاری۔ یہ ذوالحج کی 4 تاریخ تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ نے یہیں ادا فرمائی۔ اتوار کی صبح دن چڑھے آپ مکہ شہر میں اس کی بالائی جانب سے داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ راستے میں مختلف اطراف کے لوگ بھی بے شمار تعداد میں آپ کے ساتھ شریک سفر ہو گئے۔ یعنی مدینہ سے چلنے والے تو تھے ہی کثیر، لیکن راستے میں بھی قافلے ساتھ شریک ہوتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں داخلے کے لیے اس کی بالائی جانب قدا کی طرف سے ثنیہ علیہ والی راہ اختیار فرمائی۔ اگر آپ مکہ جائیں تو ایک لفظ لکھا ہوتا ہے کاف دال الف حمزہ، یا یہ ایک بعض جگہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ بالائی جانب ہے۔ حرم جو ہے وہ نچلی جانب ہے، یعنی ڈپریشن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آتے ہی حجر اسود کا استلام بوسہ لیا، کعبہ کے گرد 7 چکر لگا کر طواف مکمل فرمایا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی آہستہ آہستہ دوڑنے کا عمل کیا، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ ہر چکر میں رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوتے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، لیکن شمالی طرف کے دوسرے 2 ارکان کو ہاتھ نہ لگایا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، اور باقی 2 کارنرز کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی تمام تر خیرات و حسنات سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد سورتیں تلاوت فرمائیں، یعنی مختصر نفل تھے، بہت لمبی تلاوت نہیں تھی اس میں۔ اور یہ بھی ایک اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اتنے رش میں اگر آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو لوگوں کو پریشان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو سمجھتے ہیں نا آپ، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات پر مشتمل پتھر ہے، آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر کے نماز پڑھی، اور اس کے پاس آتے ہوئے نماز سے پہلے یہ الفاظ ادا فرمائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم میں سے جائے نماز، نماز کی جگہ یعنی اس کے قریب۔ ادروائز اگر وہاں قریب جگہ نہ ہو تو پورے حرم میں کہیں بھی آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو تو اس جگہ نہیں ملی ہوگی، کہ جم غفیر تھا تو جہاں جہاں جس کو جگہ ملی اس نے نماز ادا کر لی۔ طواف کی سنتوں سے فارغ ہو کر آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو بوسہ دیا، دوبارہ حجر اسود کے پاس۔ بعد ازاں آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہوئے
اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ. صفا مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی یا ابتدا کا حکم دیا، یعنی صفا سے سعی کی ابتدا فرمائی. آپ نے صفا مروہ کے مابین 7 چکر لگائے جبکہ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے. صحیح سواری پر کی، اور یہ بھی آنے والے وقتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رخصت اور اجازت کی شکل نظر آتی ہے کہ اگر اس جگہ پر کبھی کنویئر بیلٹ لگا دی گئی تو لوگوں کی صحیح ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، 3 چکروں میں قدرے تیز چلے اور باقی 4 میں عام رفتار سے. جب صفا پر چڑھتے تو قبلہ کی طرف رخ فرماتے، بیت اللہ کو دیکھتے، اللہ کی توحید اور تکبیر پکارتے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یوں کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے ہی تمام گروہوں کو پسپا کر دیا. اس کے بعد مزید دعا فرماتے، بعد ازاں مروہ پر بھی ایسا ہی کرتے، یعنی جب وہاں جا کے دوسری طرف رکتے مروہ کی طرف تو شروع کرنے سے پہلے یہی دعا پڑھتے. جب طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی بھی مکمل ہو گئی تو آپ نے ان تمام لوگوں کو حکم دیا جو اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لائے تھے کہ احرام سے حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں. ابتداءً ان کی نیت خواہ حج قران کی تھی یا حج افراد کی، ان کو رخصت ہے کہ خوشبو استعمال کریں، سلا ہوا لباس پہنے یا اپنی بیوی کے پاس جائیں، اور یہ رخصت 8 ذوالحج یوم الترویہ تک ہے. یہ لوگ 8 تاریخ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے. اور جن لوگوں کے پاس قربانیاں تھیں انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے اس احرام کی حالت ہی میں رہیں، اور اپنے متعلق وضاحت فرمائی، لیکن میں تو قربانی ساتھ لایا ہوں، حلال نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ قربانی کر لوں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، زبیر، عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر بہت سے اصحاب کرام جو قربانیاں ساتھ لائے تھے وہ بھی حالت احرام ہی میں رہے اور حلال نہیں ہوئے. امہات المومنین کے ساتھ قربانیاں نہیں تھیں، چنانچہ وہ حلال ہو گئیں، جبکہ ابتداً انہوں نے حج و عمرہ قران کی نیت سے احرام باندھا تھا، لیکن چونکہ آپ نے راستے میں اجازت دی تھی کہ جس کی قربانی ساتھ نہیں وہ الگ سے عمرے کی نیت کر سکتا ہے. ایسے ہی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی حلال ہو گئیں، سوائے حضرت عائشہ کے، کیونکہ ان کے ایام شروع ہو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت کی کہ وہ حلال ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے ہی اسے یہ ہدایت کی ہے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، معلوم ہے یہ کون ہے؟ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھا کیا تھا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عمل یعنی تمتع صرف اسی سال کے لیے خاص ہے
یا ہمیشہ کے لیے اس کی رخصت ہے کہ حج اور عمرے کے لیے الگ الگ احرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالتے ہوئے فرمایا، نہیں نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ دوسرے راستوں سے حج کے لیے آئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی مانند احرام باندھا تھا، نیت حج کی تھی، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے حال پر قائم رہیں، جو نیت کی ہے اسی پہ قائم رہیں۔ چنانچہ جو لوگ قربانی اپنے ساتھ لائے تھے وہ حلال نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربانی ساتھ لائے تھے، اس لیے وہ حلال نہ ہوئے۔ اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ اس وقت یمن سے تشریف لا رہے تھے، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ان کے ساتھ نہ تھی، اس لیے وہ حلال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال حج شروع ہونے سے پہلے کے ایام اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات کی رات تک مکہ میں قیام فرمایا اور اپنی قربانی ساتھ ہونے کی وجہ سے حالت احرام میں رہے۔ اور ان دنوں میں کیا کیا؟ نمازیں اور طواف وغیرہ۔ 8 ذو الحج، اب حج کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ 8 ذو الحج جو کہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، جمعرات کی صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ اصحاب کرام جو حلال ہو گئے تھے انہوں نے وادی ابطح سے حج کے لیے احرام باندھ لیا۔ منا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن کی نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقت پر ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری، اور جمعے کے روز 9 ذی الحج کو فجر کی نماز بھی یہیں ادا کی۔ کہاں؟ منا میں۔ جمعہ کے روز سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگا دیا جائے۔ خیمہ کی چادر بالوں کی بنی ہوئی تھی، جیسے اون ہوتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے اور اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حاجی سر ویسے تو نہیں ڈھانپ سکتا، مگر خیمے کے اندر بیٹھ سکتا ہے حالت احرام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے اور اپنے خیمہ میں تشریف لے آئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ تیار کی جائے، چنانچہ اس پر پالان کس دیا گیا اور آپ میدان عرفات میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سے ہی خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں آپ کو۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کے مابین ان کے خون، مال اور عزتوں کے حرام ہونے کا واعظ فرمایا۔ اب یہ دیکھیے اسلام کا حسن کہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور ان کا دھیان کدھر موڑ دیا گیا؟ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ ساتھ ہیں۔ عین عبادت کے موقع پر بھی حج کے دن کس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے؟ کسی کا خون نہ بہانا، کسی کا مال نہ لوٹنا، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرنا، جاہلی امور کے مٹائے جانے کی خبر دی، یعنی دور جاہلیت کی رسمت کو ختم کیا اور بتایا کہ جاہلیت کا سود ختم ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ یہاں بھی عورتوں کے حقوق کو نہیں بھولے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کیفیت میں آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھجوایا تو آپ نے اسے برسر عام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نوش فرمایا۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں۔ اور یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ عام حالات میں جو لوگ حج نہ کر رہے ہوں ان کو روزہ رکھنا چاہیے، نفل روزہ ہے،
بہت ہی ثواب کا کہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے اور ایک اگلے. لیکن حج پر موجود لوگوں کو یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا. بعد ازاں آپ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، انہوں نے آذان پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے قصر کی اور ادا فرمائیں، اور ان کے مابین کوئی سنت یا نفل وغیرہ نہیں پڑھے. آذان 1 اور اقامتیں 2 کہی گئیں. 2 اقامتوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، پھر اس کے بعد کوئی نفل سنت بیچ میں نہیں، دوبارہ عصر کے لیے اقامت کہی گئی. یہ قصر بھی تھی اور جمع بھی تھی. نماز کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور مقام وقوف پر تشریف لے گئے اور اپنا رخ قبلے کی طرف فرما لیا. سواری پہ سوار ہو گئے اور مقام وقوف پر تشریف لے گئے، یعنی جہاں حج کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے. وہ ایک خاص ایریا ہے، اگر اس کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو حج نہیں ہوتا. اور دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے، کیونکہ وقوف عرفات زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، صبح میں نہیں ہوتا. اسی اثناء میں ایک آدمی اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا اور وہ حالت احرام میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس کے انہی کپڑوں ہی میں کفن دیا جائے، کیونکہ احرام بھی تو کفن سے ملتی جلتی چیز ہے نا. خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خبر دی کہ قیامت کے دن یہ شخص لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیونکہ جس حال میں انسان کی موت ہوگی اسی حال میں انسان قیامت کے دن اٹھے گا، یعنی جو آخری عمل ہوگا ایک طرح سے اس کے ساتھ ابتدا ہوگی. کسی کی سجدے میں جان گئی یا قرآن پڑھتے ہوئے یا احرام پہنے ہوئے یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہوئے، تو اسی طرح انسان اٹھے گا. نجد کے لوگوں نے آپ سے حج کے مسائل دریافت کیے تو آپ نے وقوف عرفہ کے متعلق فرمایا کہ یہ واجب ہے اور اس کا وقت بھی متعین فرمایا. واجب سے مراد یہ کہ فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. نیز لوگوں کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ میدان عرفات میں اپنے اپنے پڑاؤ پر ہی وقوف کریں، یعنی ضروری نہیں کہ سب ایک خاص جگہ پر جمع ہوں، جہاں جہاں خیمے لگے ہیں، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہیں پر کھڑے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد سے لے کر شام تک دعا اور مناجات میں مشغول رہے، اور یہ کئی گھنٹے کا وقت ہو جاتا ہے. یہ سارا وقت کس میں گزارنا چاہیے؟ دعاؤں میں، آہوزاریوں میں، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں اور کھانے پینے اور سونے اور آرام کرنے میں. لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگرچہ تھکاوٹ، گرمی، بھوک، پریشانی ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ دعا میں گزارنا چاہیے. اب کوئی اور نفل نہیں پڑھے جاتے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ عصر کی نماز ہو چکی، نفل نہیں ہوں گے، صرف دعائیں. حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا. جب شفق کی زردی ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا اور عرفات سے روانہ ہوئے. آپ نے اپنی سواری کی باگ بڑی سختی سے کھینچ رکھی تھی. کیوں؟ تاکہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر اور لوگوں کو تکلیف نہ دے، اور اسی کیفیت میں سفر جاری رہا، یعنی بہت باوقار طریقے سے. راستے میں آپ لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین فرماتے رہے کہ پینک نہ ہو، بھگدڑ نہ مچاؤ، امن سے امن سے. کیونکہ جب بہت ہجوم ہوتا ہے تو عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ جلدی آزمائش ختم ہو. لیکن
کیا فرمایا کہ پرسکون رہو. گھاٹی کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، حاجت پوری کی، وضو فرمایا، اور جناب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نماز کا مقام آگے ہے، یعنی وضو تو کر لیا لیکن وہی نماز نہیں پڑھی. پھر سوار ہوئے اور مزدلفہ پہنچ گئے. یہ ہفتے کی رات تھی. مزدلفہ آ کر آپ نے وضو فرمایا، مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ جمع کر کے پڑھی. ان کے مابین کوئی سنتیں نفل وغیرہ نہیں پڑھی اور نہ ہی کوئی خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر ہو گئی. کتنا دین فطرت ہے نا. یہ نہیں کہا کہ اب پھر عبادت کرو، اب پھر شب بیداری کرو، اب جاگو، کیونکہ یہ انسانی استطاعت سے باہر ہے. اب سونا بھی عبادت ہے تاکہ آئندہ پھر عبادت کے لیے تازہ دم ہو جائیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تھکاوٹ کاٹنے کا ذریعہ بنایا ہے نیند کو. دن میں خوب دعائیں کی لیکن عشاء کے بعد سو گئے حتیٰ کہ فجر ہو گئی. تب آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز فجر ادا فرمائی اور یہ ہفتہ کا دن اور ذوالحج کی 10ویں تاریخ تھی. یہی یوم النحر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عروہ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پا لی اس نے حج پا لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عرفات کا وقوف جو ہے اس کے اثرات مزدلفہ کی رات تک جاتے ہیں. امہات المومنین میں سے حضرت سودا، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن نے آپ سے اجازت چاہی کہ رات کو ہی مزدلفہ سے منا روانہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دیگر کمزور لوگوں کو رخصت عطا کر دی کہ مزدلفہ میں وقوف کر لینے کے بعد رات کو ہی منا جا سکتے ہیں. اور ایسا کیوں کیا؟ تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک سہولت ہو جائے. اگرچہ آپ خود صبح کے وقت گئے لیکن خواتین اور کچھ اور کمزور لوگوں کو پہلے ہی بھجوا دیا تاکہ رش کے اوقات سے پہلے وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں. خواتین کو اجازت دی کہ منا پہنچ کر رات کو ہی رمی جمار سے فارغ ہو جائیں، لیکن مردوں کو یہ رخصت نہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر لینے کے بعد المشعر الحرام کے پاس تشریف لے آئے اور قبلہ رخ ہو کر دعا اور مناجات اور تکبیر و تحلیل میں مشغول ہو گئے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے. یہاں سے آپ نے جناب فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا، جبکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے پہلے جانے والے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. یہیں قبیلہ بنو خثعم کی ایک خاتون نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو. آپ نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی اور منا کی راہ میں جب وادی محصر کے دامن میں پہنچے تو درمیان والی راہ اختیار فرمائی جو جمرہ کبریٰ پر آ نکلتی ہے. منا پہنچتے ہی جمرہ کبریٰ پر تشریف لے آئے، یہی جمرہ عقبہ کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی جانب سے اسے کنکریاں ماری جبکہ سورج اونچا آ چکا تھا. منا میں جہاں آپ کھڑے تھے وہیں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، بڑے ڈھیلوں یا پتھروں سے منع فرما دیا، کیونکہ دین میں غلو کرنا اور حد سے بڑھنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سے ہی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ پکارنا موقوف کر دیا، یعنی تلبیہ بولنا ختم کر دیا۔ جمرہ کو کنکریاں مارے جانے تک آپ منا میں ہی رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپ کی خدمت کا موقع میسر آیا۔ ایک نے اونٹنی کی باگ تھامی ہوئی تھی تو دوسرے نے آپ کے سر پر ایک کپڑے سے سایہ کر رکھا تھا کہ گرمی سے بچاؤ رہے۔ آپ نے اس دن یوم النحر 10 ذی الحج بروز ہفتہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس میں انہی امور کا تذکرہ تھا جو کہ عرفات میں ارشاد ہوئے، تاکہ تاکید ہو جائے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کی حرمت کا بھی بیان فرمایا۔ رمی کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ، ان میں سے 63 تو آپ نے اپنے دست مبارک سے خود نہر فرمائے، اور باقی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ نہر کریں۔ یہ قربانیاں کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لائے تھے، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لے کر پہنچے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈایا اور بال مبارک آدھے تو حضرت ابو طلحہ کو عنایت فرما دیے اور باقی دیگر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے، اور ان کے حصے میں 1-1 2 بال آئے۔ اپنی زوجات کی طرف سے آپ نے گایوں کی قربانی دی، اور ان میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ان کی طرف سے بھی 1 گائے ذبح فرمائی۔ مزید 2 چتکبرے مینڈھے بھی آپ نے ذبح کیے۔ یہ سب کچھ الگ الگ اس لیے کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ سب جائز ہے، درست ہے۔ اصحاب کرام میں سے کچھ نے اپنے سر کے بال منڈائے، کچھ نے کتروائے، یعنی ٹرمنگ کرائی، پورے نہیں منڈوائے۔ آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعائے مغفرت کی اور دوسروں کے لیے 1 بار۔ قربان کیے گئے اونٹوں کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک سے گوشت کا 1 ٹکڑا لیا جائے، یعنی جتنے اونٹ قربان کیے تھے ان سب میں سے 1 ٹکڑا لیا۔ یہ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے اور کھانا درست ہے، کہیں صدقہ سمجھ کر اس کو دور نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے ایک دیگچے میں ڈال کر پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مل کر کھایا اور شوربہ نوش فرمایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان قربانیوں میں اپنا حصہ دار بنایا کہ اپنی طرف سے اور ان کی طرف سے بھی ان کو ذبح فرمایا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان قربانیوں کا گوشت، ان کے چمڑے اور ان کے جھول وغیرہ سب کچھ تقسیم کر دیے جائیں، اور قصاب کو مزدوری میں ان میں کچھ نہ دیا جائے، یعنی قربانی کے جانوروں کے کھال، بال وغیرہ سب کچھ صدقہ، کوئی حصہ اس کا اجرت یا مزدوری کے طور پر نہ دیا جائے۔ ان کی مزدوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ آپ نے بتایا کہ میدان عرفات سارے کا سارا مقام وقوف ہے سوائے دامن ارنا کے، اس طرح مزدلفہ سارے کا سارا مقام وقوف ہے سوائے وادی محصر کے، اور منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، نیز مکہ کی گلیاں راستے بھی مقام قربانی، یعنی اگر منا کے اندر کوئی نہیں کر پایا اور باہر کیا تو ہو گئی قربانی۔ طواف افاضہ کے لیے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی۔ یہ کیا بتانا مقصود تھا کہ جب حجامت کرا لی جائے، بال منڈوا لیے جائیں تو باقی احرام کھول دیا جاتا ہے۔ یہ خوشبو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی، جس میں کستوری شامل تھی، اور یہ ہفتے کا دن تھا۔ پھر آپ اسی ہفتے کے روز ہی مکہ کی جانب سوار ہو چلے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ نے ظہر سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں سے پانی کھینچنے والے کے ہاتھ سے ڈول لے کر زمزم پیا، یعنی ڈائریکٹ زمزم پیا،
پھر منا کو واپس تشریف لائے اور یہاں آ کر ظہر کی نماز پڑھی. اور ایک بیان یہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں ہی ادا فرمائی تھی. یہ تھوڑا سا اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے طواف کے نفل ادا کی ہوں، لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ شاید یہ ظہر ہوئی، کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ میں بعض اوقات ہر چیز ڈائریکٹ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو روایات میں بعض اوقات ایسی چیز آ جاتی. اسی روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے بیت اللہ کا طواف کیا. وہ کچھ بیمار تھیں. اس سے بھی کیا رخصت پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل طواف نہیں کر سکتا تو سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی. اسی روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا کہ وہ اس روز ماہانہ ایام سے پاک ہوئی تھی، جبکہ عرفہ کے روز وہ حائضہ تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس روز طواف کر لیا. بعد ازاں منا سے کوچ کی رات ان کے ایام شروع ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے تو لوگوں نے آپ سے مختلف سوالات دریافت کیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منا میں ایک تو وقت بہت ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ علم کی بات وہاں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک سنت ہے کہ رمی جمار، سر منڈانے، قربانی کرنے یا طواف افاضہ میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. کیا معنی؟ کہ کسی کی قربانی پہلے ہو گئی اور حجامت بعد میں، کسی نے حجامت پہلے کرا لی اور قربانی بعد میں، کسی نے طواف پہلے کر لیا اور رمی بعد میں. تو یہ آگے پیچھے جو چیزیں ہو گئیں تو اس کے بارے میں لوگ پریشان تھے کہ معلوم نہیں سیکوینس کے بدلنے سے ریچولز ادا ہوئے کہ نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ کا یہ بقیہ دن، پھر اتوار کی رات اور اتوار کا دن 11 ذوالحج، سموار کی رات اور سموار کا دن 12 ذوالحج، منگل کی رات اور منگل کا دن 13 ذوالحج، یعنی ایام تشریق منا ہی میں گزارے. قرآن پاک میں آتا نا من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یعنی جو 12 کو آ جائے واپس تو کوئی حرج نہیں. ومن تأخر، اور جو 13 تک لیٹ ہو جائے فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر کنکریاں مارتے رہے. قریبی جمرہ جو منا کی جانب ہے اس سے ابتدا کرتے، کنکریاں مارنے کے بعد بڑی لمبی دعا کرتے، پھر درمیانی جمرہ کے پاس آتے، کنکریاں مارتے، پھر لمبی دعا کرتے، اور آخر میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر چلے آتے. یہاں دعا نہ کرتے، کنکریاں مارتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے روز 11 ذوالحج کو بھی خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سوموار 12 ذوالحج کو بھی خطبہ دیا، یعنی ساتھ ساتھ عبادت کے تعلیم بھی ہوتی رہی. ان خطابات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مابین ان کی عزتوں، ان کے خونوں اور ان کے اموال کی اہمیت اور حرمت کا بیان فرماتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی اسپرٹ کیا ہے، دین کس لیے آیا ہے، اور یہ کہ بیت اللہ کی حرمت کا بھی پاس رکھے، کیونکہ بیت اللہ ایسی چیز ہے نا جو سب کو جوڑنے والا، اکٹھا کرنے والا. ہر قسم کے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو یہاں الگ الگ بٹے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے رخصت چاہی کہ منا کی راتیں مجھے مکہ میں گزارنے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سر انجام دے سکوں. چنانچہ انہیں اجازت دے دی گئی. عام حجاج کے لیے کیا حکم ہے کہ منا کی راتیں بھی منا میں گزاریں، الا یہ کہ کوئی اہم کام ہو، جیسے یہ تھا. ایسے ہی چرواہوں کو بھی منا سے باہر چراگاہوں میں رہنے کی اجازت دی، جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے لیے. ایام تشریق کے آخری دن 13 ذوالحج منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہو کر وادی محصب تشریف لائے. یہ دن یوم النفر، روانگی کا دن کہلاتا ہے. وادی محصب میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا اور یہ خدمت حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دی. یہی آپ کے منتظم سفر تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پڑاؤ میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں۔ 14 ذی الحج بدھ کی رات آپ نے یہیں بسر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شوق کیا کہ ایک عمرہ کر لیں کہ اب وہ پاک ہو گئی تھی، کیونکہ اس پورے سفر میں وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ان کو تنعیم سے عمرہ کروا لائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خود مکہ سے باہر بالائی جانب ان کا انتظار کرتے رہے کہ یہ عمرے سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واپسی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں تمہارا آخری عمل طواف بیت اللہ ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی خاتون حیض سے ہو، اس کو اس عمل سے رخصت ہے۔ کس سے؟ طواف وداع سے۔ لیکن کسی کو بھی طواف افاضہ سے رخصت نہیں ہے کسی بھی حالت میں، کیونکہ اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت نماز فجر سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے اور طواف وداع کیا، اور شہر کی زیریں جانب قدا ثنیہ سفلا کی راہ سے واپس تشریف لے آئے، جس کو مسفلا نہیں آج کل بولتے۔ اسی راہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی تھی جب کہ آپ طواف وداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ عمرہ سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی۔ طواف وداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی روانگی کا حکم دیا اور مکہ کی زیریں جانب سے مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں آمد، منی اور عرفات کو روانگی اور وادی محصب پہنچنے تک کی کل مدت 10 روز ہے۔ یعنی اس وقت بھی جب کہ سفر اتنے مشکل تھے، حج کا کل وقت آپ نے کتنا صرف کیا؟ 10 days۔ اس طرح چلتے چلتے آپ ذوالحلیفہ پہنچے، یہاں رات گزاری۔ مدینہ منورہ کی آبادی دیکھ کر آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون سائحون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے، تعریفیں بھی اسی کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس اکیلے نے ہی تمام گروہوں کو پسپا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے المعرس کی راہ سے اپنے شہر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں حج مکمل ہوا۔ کتنا سمپل اور صاف ستھرا طریقہ ہے، وہ بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک نظم ہے بڑی اچھی، یہ حضرت سید نفیس الحسینی کی ہے۔ انہوں نے حج کرنے کے بعد یہ شعر بولے ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو میں سنا دیتی ہوں۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بھا گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، عہد جو روز ازل میں نے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں، اور جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك